अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम जौहरी बताएगा के साथ आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर अली हाज़िर खिदमत हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इस प्रोग्राम यानी जौहरी बताएगा को लॉन्च करने का मकसद यही है कि आप तक नगीनों और जवाहरात के मुतालिक तमाम तर मुफीद मालूमात को पहुंचाया जा सके। अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.imamiyajantri.com विज़िट कीजिए। एंड्रॉयड और आईफोन यूज़र्स अपने अपने स्टोर्स में जाके हमारी एप्लीकेशन जो कि इफ्तिखार बुक डिपो की जानिब से लॉन्च की गई है उसे डाउनलोड कीजिए। याद रखिए, इफ्तिखार बुक डिपो की जानिब से लॉन्च की गई इमामिया जंतरी ऑफिशियल एप्लीकेशन ही ओरिजिनल एप्लीकेशन है। जाली एप्लीकेशंस को रिपोर्ट कीजिए, हमारी ओरिजिनल एप्लीकेशन को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपकी बेहतर खिदमत कर सकें। नाजरीन, मुग़ल बादशाह शाहजहां से कौन वाकिफ़ नहीं? जी हाँ, ये वही शाहजहां है जिसने अपनी महबूब मलका मुमताज़ के लिए ताज महल तामीर करवाया और जिसके बारे में ये भी मशहूर है कि ताज महल की तामीर के बाद इसके लिए काम करने वाले मज़दूरों के शाहजहां ने बाद में हाथ कटवा दिए ताकि इस जैसा शाहकार दोबारा तख्लीक ना किया जा सके। वैसे तो शाहजहां का ये शाहकार यानी ताज महल पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है और बेहद शोहरत का हामिल भी है, लेकिन इसी बादशाह की एक ऐसी तख्लीक भी है जो अवामुन्नास जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं। ये तख्लीक नाजरीन शाहजहां के तामीरी ज़ौक़ का मुंह बोता सबूत है और ये थी तख्त ताऊस। इस बेश कीमत तख्त के बारे में कहा जाता है कि इंसानी तारीख़ में इससे ज़्यादा खूबसूरत और बेशकीमत तख्त कभी बनाया ही नहीं गया। ये खालिस सोने और महंगे तरीन जवाहरात से जड़ा हुआ तख्त था जो कि दिल्ली के लाल किले में दीवान ख़ास में रखा गया था। ये शाहजहां की ख़ास नशिस्त के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इस तख्त की ख़ास बात ये थी कि इसकी छत पे दोनों अतराफ पर दो मोर आवेज़ा किए गए थे जिनको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये दुम फैलाए आमादा रक्स नज़र आते थे। नाजरीन, इनकी दुम में जिन जवाहरात को जड़ा गया था उनमें सबसे ज़्यादा नीलम जो नगीना है इसे इस्तेमाल किया गया था। देखने वाला जब इन मोरों की जानिब देखता था और रोशनी जब इनकी दुम पे पड़ती थी तो यूँ महसूस होता था कि इन मोरों की दुम से रंग बिरंगी रोशनियाँ और रंग बिरंगी रोशनियों के चश्मे फूट पड़े। नाजरीन, इन्हीं मोरों की वजह से इस तख्त को तख्त ताऊस का नाम दिया गया। आज हम जिस पत्थर और नगीने के मुतालिक बात करेंगे वो यही नीलम है जो कि तख्त ताऊस के मोरों की दुम की जीनत था। नाज़रीन, नगीनों की दुनिया में इस नगीने को एक अलग मकाम हासिल है। नीलम बादशाहों और शहनशाहों के ख़ास जवाहिर में शामिल रहा है और आज तक ये अपने अनोखे नीले रंग और चमकदार ख़ास जो अवामिल हैं उसकी वजह से अवामुन्नास में बेहद मकबूल है। अपनी जाज़बियत की बिना पर ये प्रीशियस जेमस्टोन्स में यानी कीमती जवाहरात में अलमास के बाद याकूत का हम पल्ला समझा जाता है। याकूत की तरह इसकी हार्डनेस भी स्केल के ऊपर 9 है यानी 9 दर्जे की हार्डनेस रखने वाला ये नगीना है और इसकी कटाई जो है वो सिर्फ अलमास यानी डायमंड से ही मुमकिन है। ये दोनों पत्थर यानी कि याकूत और नीलम, ये बेसिकली इनके कंपोजिशन के ऊपर बात करें तो ये एक ही केमिकल कंपोजिशन रखते हैं। इनका बुनियादी जो अंसर है वो कोरेंडम है, लेकिन अगर टाइटेनियम और आयरन की मिकदार इसमें शामिल हो जाए तो ये नीला रंग इख्तियार करके नीलम कहलाता है और अगर क्रोमियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो ये याकूत यानी रूबी कहलाता है। नीलम नीले रंग के अलावा जर्दी माइल, सुर्खी माइल और सफ़ेदी माइल भी होता है। शायद यही वजह है कि इसकी तख्लीक के बारे में हुक्मा की ये राय है कि जिस तरह इंसान की तख्लीक में 4 अनासिर यानी पानी, आग, मट्टी और हवा शामिल है, इसी तरह इस पत्थर की तख्लीक में भी यही 4 अनासिर जो हैं वो शामिल होते हैं। अगर आबी अंसर ज़्यादा हो जाए तो ये नीलगू रंग इख्तियार कर लेता है। खाकी अंसर के गालिब आने पे ये जर्दी माइल हो जाता है। अगर आतिशी अंसर ज़्यादा हो जाए तो ये सुर्खी माइल रंग इख्तियार कर लेता है और अगर सफ़रा का अमल दखल ज़्यादा हो
تو یہ سفیدی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی نیلم کسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں تو میں ان باتوں کا بہت خاص خیال رکھتا ہوں۔ ناظرین یاد رکھیے، نیلم جہاں انتہائی دلکش اور حسین پتھر ہے، وہیں یہ ایک خطرناک ترین نگینہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کیونکہ قوت انعکاس بہت اچھی ہوتی ہے، اسی لیے اگر یہ پتھر کسی کو ناموافق ہو تو یہ انسانی جسم اور اس کے ارد گرد کے ماحول پہ انتہائی مضر اثرات ڈالتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ نیلم پہننا چاہتے ہیں یا نیلم کا کوئی بھی شیڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لازمی آپ کسی ماہر سے ضرور رجوع کر لیں تاکہ وہ آپ کو آپ سے موافقت کھاتے رنگ نیلم کا جو ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کر دے اور آپ کی صحیح رہنمائی کرے۔ ناظرین اس کے نیچرل ہونے کی پرکھ بھی خاصی مشکل ہوتی ہے۔ اگر یہ نیلے رنگ میں ہو تو سیاہی مائل نیلے سے لے کے یہ سفیدی مائل نیلے تک یعنی 4 ٹونز میں پایا جاتا ہے۔ اگر یہ زردی مائل ہو یا سفیدی مائل ہو یا سرخی مائل ہو تو اکثر لوگ جو ہیں اسے پکھراج کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کا جو سرخی مائل رنگ ہے یہ بہت ریئر ہوتا ہے، یعنی کہ بہت کم پایا جاتا ہے، اور لازمی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ سرخی مائل رنگ کا نیلم حاصل کرنا چاہتے ہو تو لیب سرٹیفکیٹ کے ساتھ حاصل کیجئے، کیونکہ اس کی پرکھ بہت مشکل ہوتی ہے۔ کسی عام انسان کے لیے نیلم کو پہچاننا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ اسے خریدیں تو کسی مستند جگہ سے ضرور جو ہے وہ اس کو خریدیں۔ امامیہ جنتری آفیشل آپ کو یہ سہولت مہیا کرتی ہے کہ اگر آپ یہ پتھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فورم سے مکمل اعتماد کے ساتھ اس پتھر کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے فورم سے خریدے گئے پتھر کے ساتھ آپ کو گارنٹی کارڈ بھی مہیا کیا جاتا ہے اور آپ کو یقین دلایا جاتا ہے کہ آپ جو پتھر خرید رہے ہیں یہ آپ کی ادا کی گئی رقم کا صحیح نعم البدل ہوگا۔ ناظرین آئیے اب آپ کو اس کے طبی اور سحری خواص کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ تو سب سے پہلے نیلم کے طبی خواص کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ بتاتا چلوں کہ ذائقے میں یہ پھیکا ہوتا ہے اور مزاج میں یہ سرد اور خشک ہوتا ہے۔ یہ دل کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے، دل و دماغ کو تر و تازہ کرتا ہے۔ اس کا سرما آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے اور امراض چشم میں بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کو پیس کر بخار اور وبائی امراض کے علاج کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مقوی جگر سمجھا جاتا ہے، یعنی جگر کو ٹھنڈا کرتا ہے، معدے کے امراض میں بھی مفید جانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ امراض جلد میں بھی بہت مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن یہاں آپ لوگوں کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس پتھر کے طبی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کسی ماہر طبیب کی خدمات حاصل کریں تاکہ وہ آپ کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ ناظرین اگر اس کے سحری خواص کے متعلق ہم بات کریں تو ذہن میں رکھیں کہ یہ نیلم جس بھی انسان کو موافق آ جاتا ہے اس کی مقناطیسی طاقت کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ وہ افراد جو خاص طور پہ سیلز کے شعبے سے منسلک ہوں، اگر نیلم ان کو موافق ہے تو وہ بہت ترقی کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پہننے سے کمیونیکیشن سکلز بہت بہتر ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان لوگوں کی اپنے کیریئر میں ایکسل کرنے کی، آگے بڑھنے کی بہت امید ہوتی ہے، کیونکہ یہ دل کو فرحت بخشتا ہے، شیطانی خیالات، منفی رجحانات سے انسان کو محفوظ کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان عبادت الہی میں یکسوئی حاصل کرتا ہے اور پارسا لوگوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل انسان کا بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ یہ انسان کے باطن کو مضبوط کرتا ہے، انسان کے دماغ کو جو ہے یہ مضبوطی عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل ترین وقت میں بھی ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے اور صحیح ڈیسیجنز لینے میں، غلط فیصلے سے بچنے میں یہ انسان کو محفوظ کرتا ہے، انسان میں مستقل مزاجی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح انسان اپنے روزی اور رزق کے معاملات میں بہت بہتر ڈیسیجن کرتا ہے، جس کی وجہ سے فراخی رزق بھی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیلم کو جہاں خوبصورتی اور دلکشی عطا فرمائی ہے تو اسے یہ مقام بھی حاصل ہے کہ یہ بڑے بڑے بادشاہوں اور شہنشاہوں کے تاجوں کی زینت رہا۔ اس نگینے کو خواہ مرد ہوں یا خواتین یکساں مقبولیت حاصل ہے۔ الگ الگ علوم کے اعتبار سے یہ پتھر مختلف ماہ میں پیدا ہونے والے مختلف افراد کو موافق ہے، لیکن میں ایک مرتبہ پھر عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کوئی بھی نگینہ یا کوئی بھی پتھر پہننا چاہتے ہیں
تو ضرور کسی ماہر سے مشورہ کر لیجئے۔ اگر آپ اپنے سے میل کھاتے پتھر اور نگینوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ ہم سے ابھی رابطہ کیجئے، ہم آپ کو مکمل رہنمائی دیں گے اس سلسلے میں کہ آپ کو کون سا پتھر موافق ہے یا آپ کی زندگی پہ کیسے اثرات ڈالے گا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے پتھر اور ایک نئے اور دلچسپ معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ ہر ہفتے میرا یہ پروگرام پیر کے دن امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ جوہری بتائے گا کے نام سے چلتا ہے۔ آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجئے، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں جو ہے وہ اس قابل کرتا ہے کہ ہم اپنے پروگرامز میں مزید امپرومنٹ لے کے آ سکیں۔ ناظرین، آخری میں ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کی توسط سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری اپلیکیشن افتخار بک ڈیپو کی جانب سے اینڈرائیڈ اور آئی فون یوزرز کے لیے اپنے اپنے سٹور سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف افتخار بک ڈیپو کی جانب سے جو اپلیکیشن سٹورز میں ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں کیونکہ وہ اوریجنل اپلیکیشن ہے۔ جعلی اپلیکیشنز کو رپورٹ کیجئے، ہماری اپلیکیشن کو سپورٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ لوگوں کے رزق میں خیر اور برکت ڈالے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔